اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من نعم ربنا نكذب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد سب سے عظیم نعمت تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو جو نطق اور گویائی اور بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے نظام کو چلانے کے لیے، حسابات کے معلوم کرنے کے لیے سورج چاند کا اپنے نظام مقرر پہ چلنے کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں درخت ہیں یا دنیا میں بیلیں ہیں، یعنی زمین پہ رہنے والی یا اپنی ساکھ پہ کھڑی ہونے والی، سب اپنے اللہ کے آگے متواضع ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. اب اس کے بعد ہمارا سبق جو ہے وہ اس آیت پہ تھا کہ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند فرمایا، کیونکہ جنس آسمان مراد ہے. آسمان تو ساتھ ہیں، سبع سماوات طباقا، لیکن یہاں لفظ ہے والسماء، تو صرف ایک آسمان تو نہیں ہے، مراد ہے جنس آسمان جو ہے، اللہ نے ان کو اونچا کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وضع کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اثبتها، یعنی میزان کو زمین پہ رکھا، قائم فرمایا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وضع المیزان کے بعد کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم زیادتی نہ کرو تول میں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور بالکل ٹھیک وزن کرو عدل سے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان کو کم نہ تولو. اب یاد رکھیں کہ یہاں ایک ہی لفظ ایک آیت میں کم سے کم 3 دفعہ آ گیا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان کا لفظ آ گیا. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم زیادتی نہ کرو تول میں، تو یہ کافی تھا بس. لیکن اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ٹھیک وزن کرو عدل سے. پھر فرماتی ہیں وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو یاد رکھیں کہ
کہ یہ اسلوب قرآن ہے کہ کسی چیز کو اگر اللہ بار بار ذکر فرماتے ہیں نا تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر اسرار و رموز ہوتے ہیں، ورنہ تو ایک دفعہ بات کہنا کافی ہے، کہنے والا خدا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو 2 دفعہ ذکر کرے یا 3 دفعہ ذکر کرے تو مانا یہ ہے کہ وہ بہت اہمیت والی بات ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں القاریہ مل قاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، آپ کو کیا پتا وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا علم کہ وہ کھٹکھٹانے۔ اب القاریہ 3 دفعہ، کیوں؟ قیامت کی بات ہے اور قیامت سب سے بڑی اہم چیز ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کو ایک صورت میں 3 دفعہ ذکر فرمایا۔ جیسے فرماتی ہے الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ، 3 دفعہ ذکر فرمایا۔ کیوں کہ معاملہ اتنا اہم ہے نا، باس باد المعاد کا، قیامت کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا، پھر حساب کتاب، میزان، پل صراط، جنت جہنم، تو یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں، اور ایسی بات ہے جو صرف عقل میں نہیں آ سکتی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو تو آدمی عقل سے تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے اس کو بھی 3 دفعہ ذکر کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ میزان جو ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بھی 3 دفعہ ذکر فرمایا، تو تاکہ میزان کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ کتنا اہم ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو، پہلے اللہ نے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یعنی وہ آلہ جس سے وزن کیا جاتا ہے۔ اس میزان سے مراد کیا ہے؟ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں تولنے کے لیے آلات ہوتے ہیں نا جی، تو اس کو کہتے ہیں میزان۔ آپ کوئی چیز لیتے ہیں نا تو وہ میزان کرتے ہیں، تولتے ہیں، تو یہ پہلا لفظ میزان سے مراد ہے آلۃ المیزان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آلہ اتارا جس میں وزن کیا جاتا ہے، ورنہ ہم کیا جانتے تھے۔ تو اب لفظ میزان کا معنی ہوا آلۃ المیزان۔ اب آگے فرماتے اللہ تطغوا فی المیزان، اس سے مراد ہے کہ زیادتی نہ کرو۔ تطغوا فی المیزان کا معنی ہے کہ زیادتی نہ کرو، کہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو زیادہ لے رہے ہو، تم نے لینا ہے 100 گرام لے رہے ہو تم، 100 کے بجائے 101 گرام یا 102 گرام۔ اور زیادتی کے پھر مختلف انداز ہوتے ہیں، بعض تو وزن کرنے میں ہاتھ سے ڈنڈی مار دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے وہ جو وزن کرنے کے پیمانے ہیں ان میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور بعض وہ چیزیں جو ہیں ان کو بڑھا گھٹا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز زیادتی نہ کرو، تو اس میزان کا تعلق ہے زیادتی نہ کرنے سے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، میزان کو ہاتھ سے قائم کرو لیکن عدل دل سے کرو۔ وہ کہتے ہیں قسط کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اور اقامت وزن کا تعلق جو ہے وہ ہاتھ سے ہے، کہ جب تم ہاتھ سے تول کے دے رہے ہو تو دل میں بھی انصاف ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ٹھیک انصاف کر رہا ہوں۔ اب پھر جو لفظ میزان 30 دفعہ آیا، فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں تول میں کمی نہ کرو۔ تو اب ہر لفظ الگ ہے، پہلے میزان سے مراد آلۃ المیزان ہے، اور اس کے بعد مراد ہے میزان میں زیادتی نہ کرو، اس سے مراد ہے میزان میں کمی نہ کرو، کہ جب لینا ہو تو زیادتی کرتے ہو، دینا ہو تو کمی کرتے ہو، دینا ہو آدمی کو 100 گرام تو 99 گرام دے دیتے ہو، تو یہ کمی ہے۔ تو اب ہر لفظ اپنی اپنی جگہ پر ہے تو کوئی تکرار ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے میزان سے مراد جو ہے وہ آلۃ المیزان۔ اور اللہ
اللہ تطغوا جو ہے یہ طغیان سے، طغیان کا معنی ہے زیادتی، کیونکہ طغیان معنی ہمیشہ یاد رکھو زیادتی کا. اب کہتے ہیں نا یہ دریاؤں میں طغیانی آئی ہے، جب پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اب کہتے ہیں یہ دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے بعد جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ حد سے نکل گیا ہے. طغا کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، حد سے نکل جانا، کہ وہ انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے کہ انا ربکم الاعلی. تو طغا کا معنی ہے طغیان کا معنی ہے زیادتی کرنا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی طغیان طغى الماء پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر کے پناہ دی. تو لفظ طغا جو ہے وہ زیادتی پہ دلالت کرتا ہے، اور خسارہ جو ہے وہ کمی پہ دلالت کرتا ہے کہ میزان میں زیادتی بھی نہ کرو کمی بھی نہ کرو. اب یاد رکھیں زیادتی کا معنی ہوتا ہے یعنی جب کسی کو دینا ہو تو زیادتی نہ کرو کہ زیادہ لے لو، اور کمی نہ کرو، دینا ہو کمی کرتے ہو، لینا ہو زیادہ لیتے ہو. تو اب ہر لفظ اپنے اپنے مقام پہ آ گیا تو اس میں کوئی تکرار جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. اسی طرح یاد رکھیں ایک قول یہ بھی ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہتے ہیں قسط جو ہے وہ رومی زبان کے اندر زبان کو کہتے ہیں. ترازو جو ہے نا یاد ہے اس کی زبان ہوتی ہے، دیکھتے کیسے جس درمیان میں برابر ہوگی تو برابر ہوگا، تو اس کو زبان کہتے ہیں. ہر ترازو کی ایک زبان ہوتی ہے. دیکھنا جب ترازو تولتے ہو تو اس کے درمیان میں جو چیز ہے اشارہ کرے وہ ہے اس کی زبان ہے. تو انہوں نے کہا مانا یہ ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک برابر رکھو، نہ زیادتی کرو اور نہ کمی کرو. اس لیے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. بس اب یاد رکھیں دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. دیکھیں یہاں لفظ جو ہے میزان ہے، وہاں دو لفظ آ گئے وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ. مکیال مانا کیل، میزان مانا وزن. کیا مانا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی بھر بھر کے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیل. بھئی اب دیکھیں 1 سیر ہو گیا، 2 سیر ہو گئے، 4 سیر ہو گئے. وہ لکڑی کے پیمانے بنے ہوتے ہیں تو بھر بھر کے ڈالتے جاتے ہیں، بھر بھر کے ڈالتے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیل. اور وزن کا معنی ہوتا ہے تول کے دینا. تو میزان اور مکیال میں یہ فرق ہے یاد. وہاں اللہ نے دونوں لفظ ذکر کرے وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اور اصل لفظ جو ہے اس پہ غور کریں، فرمایا وَالْوَزْنُ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں ہم بھی تولیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو قیامت میں بھی باقاعدہ میزان رکھا جائے گا اور اس میں ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے. تو قیامت میں بھی عدل ہوگا اور اللہ فرما دیں گے لا ظلم اليوم. آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور ٹھیک ٹھیک تولے ہوں گی. تو میزان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا عدل پہ رہنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اب اسی طرح سمجھیں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ کیل اور میزان جو ہے یعنی پیمانہ بھرنا یا وزن کرنا، اس کا معنی صرف یہ نہیں، یہ اصول ہے، نظام ہے. اب بعض چیزیں ہیں جو گن کے بیچی جاتی ہیں کہ یہ جناب 10 ریال کا 1 درجن، تو وہ تو وزن نہیں کیا جاتا، نہ وہ کیل ہوتا ہے نہ میزان ہوتا ہے، وہ تو گن کے، وہ تو عدد کے اعتبار سے شمار ہوتی ہیں کہ بھئی جناب 5 روپے کے 10 انڈے آپ کو دیں گے. تو اب وہ گنے جاتے ہیں، وہ تولے نہیں جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گنی جاتی ہیں، تولی نہیں جاتی.
اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پیمائش کی جاتی ہے. اب آپ کپڑا خریدیں گے، نہ وہ کیل ہوگا نہ وہ وزن ہوگا، بلکہ اس کی پیمائش کریں گے کہ جی یہ 1 میٹر کا ہے، یہ 2 میٹر ہے، یہ 3 میٹر ہے، یہ 10 میٹر ہے، یہ 30 میٹر ہے. تو وہاں جو ہے وہ پیمائش ہوتی. معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں عدل ہو. اصول یہ نہیں کہ صرف تولنے میں عدل ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف کیل میں وزن ہو، نہیں، ہر قسم کے معاملے میں عدل ہو، انصاف ہو، بالکل پلڑا جو ہے بھاری ہو، درمیان میں ہو. اچھا، اسی طرح گواہی دینی ہے، اس میں بھی عدل ہو کہ جو حق بات ہے وہ آپ نے کہنی ہے، نہ ادھر جانا ہے اور نہ ادھر جانا ہے، نہ برادری کی رعایت کرنی ہے نہ کوئی قوم کی رعایت کرنی ہے، بالکل اس میں بھی عدل کرنا. اچھا، اسی طرح بے شراء ہے، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس میں بھی عدل ہے. کیا مانا؟ اگر تمہاری چیز کے اندر کوئی عیب ہے تو بتا دو کہ بھائی میری یہ چیز جو ہے نا اس میں یہ دیکھ لو بھائی، اس جگہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، تم دیکھ لو. تو اگر یہ نہیں بتلاؤ گے اور تم نے چمک دمک کر کے ڈبیا میں ڈال کے اور جناب دیکھیں جی اٹالین اینک ہے اور ایسا ہے ایسا ہے، تو یہ بھی حرام ہے کہ آپ نے اس کو دھوکہ دیا. اسی لیے بے بالغرض جو ہے دھوکے کی بے وہ حرام. اسی طرح آپ نے باغ کھڑے کھڑے بیچ دیا، ابھی اس میں پھل ہی نہیں آیا، تو کیا پتا اس سال پھلے گا بھی کہ نہیں پھلے گا، آپ نے بیچ دیا ہے. تو یہ بھی بے حرام ہے کہ جب تک یبدو ثمارہ، اس کا پھل جب تک ظاہر نہ ہو اس کا بے کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح آپ نے گائے بیچی ہے، آپ نے بکری بیچی ہے، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ جناب کمال ہے، 10 سیر دودھ ایک وقت دیتی ہے، 10 سیر شام کو دیتی ہے، 20 کلو دودھ دیتی ہے. آپ تجربہ کر لیں. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں، آپ ایک انجیکشن لگا کے گائے کھڑی کر دیتے ہیں، وہ 10 سیر دودھ نکل آئے گا، 2 دن گھر میں لے جائے گا، 2 سیر بھی نہیں دیتی. تو یہ بے بھی حرام ہے. یاد رکھیں، یہ بے جو ہے یہ بھی حرام ہے کہ آدمی دکھانے کے لیے اس کو کچھ کہہ دے اور بتا دیا کہ جی 10 کلو دے اور وہ 2 کلو بھی نہیں دیتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں شریعت میں حرام ہیں. اچھا، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، نبض کے اور نے کہا جی یہ 5 ریال 5 ریال 5 ریال، اور نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، پھینک دیا، انہوں نے لے لیا. گھر جا کے دیکھو تو سارا درمیان میں پھٹا ہوا ہے. تو یہ بے بھی حرام ہے کہ جو چیز دینی ہے اس کو کھولو، دکھاؤ، بتلاؤ کہ بھائی اس میں کیا چیز ہے. اچھا، اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم ویسے تو کافروں پہ بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں نا، لعنتی ہیں، ملعون ہیں، مردود ہیں، لیکن وہ بزنس کے اندر سب سے بڑے ایماندار ہیں، اسی لیے وہ کامیاب ہیں نا. وہ بزنس میں دھوکہ نہیں کرتے. ابھی آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، تجربہ کر لیں، کوئی تھان لے لیں آپ کسی کپڑے کا، لیکن وہ باہر کا ہو، جاپان کا ہو، سوئٹزرلینڈ کا ہو، باہر کا ہو، اگر اس کے 30 میٹر کا تھان ہے، اس کے 20ویں میٹر پہ کوئی نقص ہے، کوئی دھاگا اس کا نکل گیا ہے، وہ اسی پر اشارہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس میں فلاں جگہ یہ نقص ہے، یعنی کافر ہے، وہ بتلاتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ ان کا 30 میٹر کا تھان لے لیں، آپ پیمائش کریں انشاءاللہ 31 میٹر ہو. مسلمانوں کا بنا ہوا لے لیں 30 کا، انشاءاللہ 28 میٹر ہوگا. تو اب یہ ظلم ہے. اسی لیے وہ لوگ تجارتوں میں کامیاب ہیں. کیوں کامیاب ہے؟ وہ تجارت میں دھوکہ نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، صحیح بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کی یہ قیمت ہے. اچھا، پھر ان کا کنٹرول یعنی کوالٹی کنٹرول ہے کہ ایک اینک بناتے ہیں جس پہ اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی ہے جو اس کو چیک کرے گی. اگر اس میں معمولی سا کوئی پیج بھی صحیح نہیں فٹ ہو رہا تھا، ریجیکٹ ہو جائے گا وہاں. اچھا، ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، ریجیکشن مال خرید کر کے لے آتے ہیں، اس کو اصلی بنا کے بیچ دیتے ہیں. وہ ریجیکشن تو وہاں سے وہ وزن 10 ریال والا 2 ریال میں مل جاتا ہے. یہ لے آتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور اس کے بعد بیچ دیا. تو یہ بھی دھوکہ.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، تو ایک دن دکان پہ تشریف لے گئے اور دیکھا کیا کیا کپڑا ہے، تو ایک کپڑے میں دیکھا تو اس میں کوئی نقصان تھا، کوئی داغ تھا، تو اپنے ملازم سے کہا کہ بھائی خیال رکھنا، یہ کپڑا جب بیچو نا تو یہ دکھلا کے باقاعدہ مشتری کو اس کو بتلانا کہ اس میں یہ داغ ہے، اس لیے اس کی یہ قیمت کم ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ کپڑا جب بکنے لگا تو بک گیا، اس ملازم کو بھی یاد نہیں رہی بات، تو جب سال کے بعد نفع آیا تو پوچھا کہ بھئی کتنا نفع ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی سارے خرچے نکال کے 50,000 درہم اس سال نفع ہوا ہے۔ فرمایا ایک کپڑے کا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس میں داغ ہے، تو وہ مشتری کو تم نے بتا دیا تھا کہ اس میں یہ داغ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے بالکل بات ہی بھول گئی، اور میں کیونکہ بالجملہ چیزیں بیچ رہا تھا، 2 تھان 4 تھان 10 تھان 20 تھان 50 تھان، یاد ہی نہیں رہا، وہ نکل گیا۔ تو میں 50,000 درہم صدقہ کر تو میرے گھر مت لے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ ایک مشکوک درہم تو مل گیا نا۔ اب حالانکہ حضرت یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس تھان کی کتنا قیمت ہے اتنا صدقہ کر دو، لیکن یہ مقام تقویٰ کا بلند ترین مقام ہوتا ہے کہ نہیں نہیں بس اب سارا ہی لے جاؤ، سارا ہی خیرات ہے۔ تو اس لیے بہرحال یاد رکھیں کہ اس پر اچھا اب یہ دیکھیں کہ پہلے آسمانوں کا ذکر ہے، اس کے بعد زمین کا ذکر ہے، اور درمیان میں میزان کا ذکر ہے۔ اللہ کے قرآن پہ غور کیا کرو، پڑھا کرو، سمجھا کرو، کوشش کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ تو پہلے آسمان کا ذکر ہے، بعد میں زمین کا ذکر ہے، اور ویسے بھی آسمان زمین تقابل ہے، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں نا، آسمان اور زمین، مرد اور عورت ہے، ظلمت اور نور ہے، حق اور باطل ہے، ہدایت اور ضلالت ہے، رشد اور غوایت ہے، ہر چیز جوڑے ہیں۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ورنہ ہمیشہ جہاں بھی آسمانوں کا ذکر ہے نا اس کے بعد فوراً زمین کا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان کے بعد فوراً زمین کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے آسمان کا ذکر فرما دیا اور درمیان میں میزان کا ذکر فرمایا، پھر جا کے زمین کا ذکر فرمایا۔ تو آخر کوئی اللہ کی حکمت تو ہے نا اس کو، ورنہ تو سر للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ تو ہر جگہ آسمان کے بعد فوراً زمین کا ذکر ہے، لیکن یہاں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا، تو علماء نے فرمایا اس میں حکمت ہے، اشارہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بندے آسمان ہو یا زمین ہو یہ عدل سے قائم ہے، یہ عدل سے قائم ہے، عدل ہے تو آسمان بھی قائم ہے اور زمین بھی بسی ہوئی ہے۔ جس دن عدل ختم کرو گے ظلم جور آئے گا، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ لا تقوم الساعة حتى لم يقل في الارض اللہ اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو، یعنی بالکل ایسا فتنہ غالب آ جائے گا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، کہ جب اچھے لوگ چلے جائیں گے اور باقی سب شریر بچیں گے تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ میرے بندے، آسمان بھی عدل سے قائم ہے اور زمین بھی عدل سے قائم ہے اور ملک بھی عدل سے چلتے ہیں، حکومتیں بھی عدل سے چلتی ہیں اور گھر بھی عدل سے چلتے ہیں اور معاشرہ بھی عدل سے چلتا ہے۔ جب عدل ناپید ہو جائے گا اور ظلم و جور آئے گا تو پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ویسے بھی علماء سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے مینا میں بھی اور ہر جگہ دیکھا ہوگا، ویسے بھی ہر ملک میں ہوتے ہیں، خیمے لگتے ہیں، خیمے لگتے ہیں نا، درمیان میں اس کے ایک عمود ہوتا ہے، ایک لکڑی درمیان میں ہوتی ہے۔ اچھا اگر وہ لکڑی سیدھی کھڑی نہ ہو تو خیمہ ٹھہرے گا؟ بھائی لڑکی یوں ہے، اب لکڑی یوں ہو جائے وہ خیمہ گیا، یوں ہو جائے یوں گیا۔ تو خیمہ تب کھڑا ہوگا جب وہ عمود عین عدل پہ ہوگا۔ تو اگر ایک خیمہ عدل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہے تو ملک اور دنیا اور اقتدار کیسے عدل کے بغیر قائم رہ سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت باقی دیکھیں نا جی، آپ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں اتنے بڑے ظالم ہیں تو اتنے عرصے سے، بھائی ایسے تو پھر فرعون بھی سینکڑوں سال رہا ہے، اس نے بھی سینکڑوں سال بیٹھا رہا، اس کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ یعنی مورخین تو اتنا لکھتے ہیں کتب سابقہ میں کہ اس بدبخت کو یعنی سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، بیماری کوئی نہیں آئی۔ کیوں؟ بیماریاں بھی تو اللہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں نا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جو جتنا گناہ گار ہوگا ٹھیک ٹھاک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کافر ہوگا، بدکردار ہوگا اور مذہب میں ہوگا، کیوں؟ اس کو اللہ نے پاک تھوڑا کر رہا ہے، اس کے لیے تو آگے انتظام کر دیا ہے، جہنم کو یعنی دو کھائے پیے چل پھر لے۔ جب آپ بھی بکرا ذبح کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں کہ اچھی طرح کھا پی لے، جب موٹا ہو جائے پھر ذبح کریں گے، تو اللہ بھی فرماتے ہیں ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو ہم نے چھوڑ تو نہیں دیا ہے، مہلت دی ہے کہ ذرا اچھا ہے، ذرا چھوڑ دو میں ان کو، پی تو یا نہیں یا مہون، یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو جائے، اندھے ہو جائے، پھر ہم جب پکڑیں گے پکڑ لیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ عدل سے قائم ہوتی ہے۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو ہم نے رکھا، بچھایا، للانام، خلق کے لیے، مخلوق کے لیے، جو کہ زمین صرف انسانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، زمین پہ انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، زمین پہ حیوانات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، ہر چیز زمین پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زمین جو ہے اپنی مخلوق کے لیے بچھا دی ہے، ان کے رہنے کے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور اس لیے بتلا دیا ہے کہ اگر تم زمین پہ رہنا چاہتے ہو تو انصاف سے رہو، عدل سے رہو، کہ یہی زمین اس کی پشت پہ تم زندہ ہو اور مرنے کے بعد اس کے تم پیٹ میں جاؤ گے اور قیامت والے دن تم پھر اسی زمین سے نکلو گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسے فرمایا والارض وضعہا للانام فیہا فاکہۃ، اور پھر اللہ نے زمین کے اندر تمہارے لیے پھل رکھے۔ فاکہہ یاد رکھو کہتے ہیں ما یتفقہ بہ الانسان، یعنی انسان جس سے لذت اٹھاتا ہے، یعنی دیکھیں نا آپ کے فروٹ جو ہے وہ لذت کے لیے کھائے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کسی جگہ روٹی نہیں ملے تو آدمی گزارا بھی کرے گا، ورنہ عام طور پر پھل جو ہیں کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ فروٹ ہو گئی، کھانا تو کھا چکا ہوتا ہے ابھی لیکن وہ لذت کے لیے کھاتا ہے۔ اب کوئی مالٹا لے رہا ہے، کوئی امرود لے رہا ہے، کوئی سیب لے رہا ہے، کوئی کیلا، اپنی اپنی طبیعت کے تو اللہ نے فرمایا فیہا فاکہۃ، اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے پھل رکھے ہیں، فاکہۃ،
یاد رکھیں یہ تنوین ہے، نکرہ ہے. فیہا فاکہۃ، اس نکرے کے اندر اشارہ ہے کہ بہت قسموں کے پھل رکھے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کبھی کبھی تنوین تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے. ہم نے تمہارے لیے کیسے کیسے عظیم ایسے پھل رکھے ہیں کہ ہر پھل کی خوشبو الگ ہے اور منافع الگ ہے، لذت الگ ہے، انداز الگ ہے. یہ اللہ کا نظام دیکھ. اب دیکھیں نا جی، کچھ پھل ہیں ان کے اندر سے جو گودا ہے وہ کھایا جاتا ہے کھال اتارنے. جیسے آپ خربوز کھاتے ہیں، تربوز کھاتے ہیں تو آپ اندر سے کھائیں گے نا باہر اتار. اچھا، بعض چیزیں ایسی کھاد کھائے جاتے ہیں. اب جیسے سیب ہے، اس کو کھرڑی کے اس کی جو حتیٰ کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کھرڑی اوپر سے اتار دو تو کہتے ہیں اب تو اس کا کھانا نہ کھانا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آئرن تو آپ نے نکال دیا، باقی اس میں بچہ کیا ہے. کہتے ہیں آئرن تو اسی کے چھلکے میں ہوتا ہے، چھلکا تم نے اتار دیا، اب اس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن کیلے کو تم چھلکے کے ساتھ نہیں کھا سکتے، سیب کو تم چھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہو، امرود کو تم چھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہو. اب بادام کو تم چھلکے کے ساتھ نہیں کھا سکتے، توڑو کے اندر سے گری نکلے گی. تو اللہ کے نظام دیکھیں، انتظام دیکھیں. اچھا، کسی کے لیے درخت بنا دیے ہیں، کسی کے لیے بیلیں بچھا دی ہیں، اور کسی کے لیے اونچے درخت بنا دیے ہیں، کسی کے لیے چھوٹے چھوٹے درخت بنا دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو زمین میں نے تیرے لیے کیا رکھا ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں وہ بیشے والی اکمام کہتے ہیں جو اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر گور ہوتا ہے، اوپر کو پردہ جو ہوتا ہے کم، جیسے قمیص کی کم کہتے ہو نا کہ یہ ہاتھوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے نا جس کے اندر اس کا بور ہوتا ہے، اس کے اندر سے بور نکلتا ہے، اسی میں پھر چھوٹے چھوٹے درخت ہے، اسی میں کھجور بنتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ذات الاکمام، کہ ہم نے کھجور، اور کھجور بھی ایسی کہ تمہارے رزق کے لیے ذرا اس پہ غور تو کرو ہم نے کیسے اس پہ پردہ چڑھایا ہے. اس کو غلاف بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کے لیے اس کا انتظام دیکھو کیسے کیا ہے، کیسے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. پھر اس کا بور نکلتا ہے، پھر اس پہ گندم کھجور لگتی ہے. اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ جب فاکہہ کا ذکر آ گیا تھا تو نخل کو علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ یہ بھی فاکہہ میں داخل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. علماء فرماتے ہیں علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کھجور جو ہے یہ مستقل عظیم نعمت ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ فاکہہ بھی ہے، یہ لذت بھی ہے. اس میں تمہارے لیے اللہ نے ہر چیز رکھی ہے کھجور. اور پھر یاد رکھو کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار ہو. اب دیکھیں نا یہ بہت سارے درخت ہوتے ہیں، اچھا ان کا پھل تو آپ کھاتے ہیں لیکن لکڑی بیکار ہوتی ہے، لکڑی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن کھجور کا لکڑی بھی، تنا بھی، اس کا ذرہ ذرہ جو ہے انسان کے کام آتا ہے. اچھا، اس کی اللہ نے جو چھڑیاں بنائی ہیں، چھڑیاں بھی، پتے بھی، گوشے بھی، اس کے اندر سے جو بور نکل رہا ہے وہ بور بھی، کوئی چیز ایسی نہیں کھجور کی جو انسان کے کام نہ آتی ہو. اچھا، پھر کھجور جو ہے اس کا دیکھو کتنے قسمیں ہیں کہ پہلے وہ نکلتی ہے کچی ہے، اچھا پھر آدھی کچی آدھی پکی ہے، وہ بھی کھائی جاتی ہے. بسر بھی ہے، رطب بھی ہے، تمر بھی ہے، یابس بھی ہے. اچھا، بعض کھجوریں ایسے اوپر کھڑے کھڑے خشک ہو جاتی ہیں، اوپر ہی خشک ہو جاتی. اچھا، بعض کھجوریں ایسی ہیں جن کے اندر گٹھلی ہی نہیں ہوتی، مبروم بالکل جس کے اندر گٹھلی ہے ہی نہیں، بغیر گٹھلی کے اللہ نے پیدا فرما دی. اچھا، بعض کھجوریں ایسی ہیں جو سارا صاف رکھی رہے خراب ہی نہیں ہوتی.
بعض کھجوریں ایسی ہیں کہ جن کو جب پھل اترتا ہے فریز کر دیں سارا سال تازہ، جب نکالو گے کہیں گے آج اتری ہے۔ تو اللہ نے اس لیے کھجور کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ کیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ حضور پاک نے مومن کو بھی کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ کیوں؟ جیسے کھجور کے درخت کی ہر چیز کام آتی ہے، مومن بھی تو ہر وقت کام آتا ہے نا۔ کسی کو نماز پڑھا رہا ہے، کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، کسی کو سبق پڑھا رہا ہے، کسی کو ذکر بتا رہا ہے، کسی کو اچھی باتیں۔ تو مومن بھی ہر حال میں، سردی ہے، گرمی ہے، دن ہے، رات ہے، اسی طرح کھجور، جس گھر میں کھجور ہے گویا اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ کیونکہ کھجور جو ہے، اب تو جدید تحقیق یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے وٹامن اللہ نے رکھے ہیں کہ صرف کھجور کھا کے بھی آپ سال ہر سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی چیز نہ ملے، صرف کھجور کھا لی، پانی پی لیا، زندہ رہ سکتے۔ اچھا، اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ انسان اور کھجور کی جو تشبیہ ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جتنی دنیا کی درخت ہیں وہ سب نیچے زمین سے پانی لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے آم لگایا ہے، شیشم لگایا ہے، کیکر لگایا ہے، کچھ لگایا ہے، وہ سب زمین کے نیچے سے پانی اس کی رگوں میں آتا ہے۔ ایک کھجور ہے جو اوپر سے پانی لیتی ہے، نیچے سے پانی نہیں لیتی، یہ زمین سے پانی نہیں لیتی ہے۔ اوپر بارش جب ہوتی ہے بس یہ اوپر کا، جیسے بندہ اوپر سے پانی پیتا ہے اور نیچے سے پانی نہیں پیتا ہے، تو اس کی ایک تشبیہ یہ بھی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی تشبیہ یہ بھی ہے کہ جیسے مثلا ایک بندے کا خدا نہ کرے ہاتھ کاٹ دو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کاٹ دو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کاٹ دو پھر تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، کھجور کے بھی آپ سائڈ کاٹ دیں، یہ کاٹ دیں، گوشہ کاٹ دیں، چھڑیاں کاٹ دیں، کھجور زندہ۔ گردن کاٹ دو کھجور کی تو کھجور پھر زندہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے کھجور کو انسان کے ساتھ بڑی خاص معانست اور مناسبت رکھی ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ حمل کے زمانے میں اور ولادت کے وقت، ولادت کے بعد سب سے اعلیٰ غذا اگر ہے تو وہ کھجور ہے۔ کیونکہ اگر کھجور سے کوئی اور اچھی چیز ہوتی تو اللہ قادر تھے بی بی مریم کو عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا کیا تھا؟ کھجوریں دی تھی۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ پاک نے کھجوریں عطا فرمائیں، تو اگر اللہ چاہتے تو آم بھی دے سکتے تھے، اللہ چاہتے تو پھل اور بھی دے سکتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ کھجور جو ہے اللہ کی شان ہے کہ عورت کے لیے تو اکثیر ہے، یعنی حمل کے دوران میں اور ولادت کے بعد کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں عورتوں کے لیے، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کھجور ہے۔ تو اب تو بعض لوگوں نے، بعض بڑے بڑے حکماء نے اجوا کھجور جو ہے نا جی، اس کی گٹھلی کو لے کے وہ گرائنڈ کرتے ہیں، سائے میں خشک کرتے ہیں، جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو پھر وہ گرائنڈ کر کے بالکل آٹا بنا دیتے ہیں، اور اسی کا پھر وہ معجون بنا دیتے ہیں، شاک بھی ملا دیتے ہیں، حبۃ السودا بھی ملا دیتے ہیں، اس کو بھی ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ تمام دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دل کی بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ تو اس لیے بطور خاص اللہ نے فاکہہ کے بعد کھجور کا ذکر مستقل کیا، فرمایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ، حب کہتے ہیں دانا، دانا جیسے گندم کا دانا ہے یہ بھی حب ہے، باجرہ ہے یہ بھی حب ہے، گوارا ہے یہ بھی حب ہے، یعنی جو بھی دانے ہیں جو بطور دانے کے گھر ہم آٹا پیستے۔ والحب ذو العصف، عصف کہتی ہے بھوسا جو دانے کے اوپر اللہ نے چڑھایا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ گندم کے دانے پہ ذرا غور کریں کہ کس طرح اللہ نے اس کے تردوں میں چھپایا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہی تو بات کٹنے کے بعد وہی بھوسا بن جاتا ہے نا۔ اچھا، جب تک وہ دانا اپنے اسی
سنبل میں رہتا ہے وہ خراب ہی نہیں ہوتا. وہ تب خراب ہوتا ہے جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں نا جی. پھر ہم چاہے سیمنٹڈ اسٹور میں رکھیں, کمروں میں رکھیں, کہیں رکھیں, بوریوں میں رکھیں, اس میں دیمک لگ گئی, کیڑا لگ گیا, سیاہ ہو گیا, خرابیاں ہو گئیں, گل گیا. لیکن اگر وہ اپنے اللہ نے جو نظام اس کے لیے بنایا اسی میں رہنے دو, کبھی خراب نہیں ہوتا. اسی فرمایا والحب ذو العصف والریحان. یاد رکھو ریحان کا معنی علماء مفسرین فرمایا نبت معروف. انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہاں جو ہم کہتے ہیں جس کو ببری کہتے ہیں ہم, خوشبو ہوتی ہے نا اس کے پتوں میں, وہ ریحان ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں ریحان کا معنی جو ہے رزق ہے. ریحان کا معنی جو ہے رزق ہے کہ اللہ نے یہ سب اپنے بندوں کے لیے رزق بنایا ہے. لیکن زیادہ استعمال ریحان کا جو ہے اسی بوٹی پہ ہوتا ہے, وہ جو خوشبو کے لیے بڑی بڑی زبردست اس میں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا ان الحسن والحسین ریحان آیا. حضور نے فرمایا حسن حسین میرے لیے ریحان ہیں. تو آپ لے لیتے یظنہما ویشمہما. حضور اپنے حسن حسین کو سینے سے لگاتے پھر وہ سونگتے, ان سے ان کو خوشبو آتی تھی اپنی اولاد سے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ریحان سے مراد جو ہے وہ نبت معروف ہے. اس لیے فرماتے ہیں والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا نكذب. اللہ نے نعمتوں کے بعد فرمایا کہ اے انسان اور جن میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یاد رکھو یہ لفظ جو ہے ایک سورت میں 31 بار آیا ہے. ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو پورے قرآن میں 31 بار ایک سورت میں آ جائے. ورنہ بعض لفظ آئے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, متعدد بار آیا ہے لیکن 31 بار تو نہیں آیا. لیکن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار. علماء نے فرمایا کہ یہ تکرار نہیں ہے, یہ یوں سمجھ لو کہ اللہ نے ہر نعمت کے بعد کہا. جیسے آدمی کہتا ہے یار میں نے تمہیں گھر نہیں دیا تھا, اور یاد رکھو میں نے تمہیں وہ جانور لے کے نہیں دیے, میں نے تمہیں کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیا, کیا جھٹلاتے ہو, میں نے تمہیں کپڑے نہیں دیے, میں نے تمہیں فلاں مقدمے سے نہیں چھڑایا, کیا جھٹلاتے. تو ایک ایک نعمت کے بعد یہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہیں. جب نعمتیں متعدد ہیں تو گویا ہر نعمت کے بعد اللہ جن و انس کو کہتے ہیں کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, میری کون کون سی نعمتوں کی تکلیف کرو گے. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت ہے 31 بار کی کہ پہلے اللہ نے عجائبات بیان کی ہیں. عجائبات بیان کرنے کے بعد 8 مقام پہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یاد رکھو عجائب خلق اللہ, اللہ نے کیسی کیسی عجائب پیدا کی. ان کے بعد 8 دفعہ آیا ہے کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. اچھا پھر اللہ نے جہنم اور سزاؤں کا ذکر کیا. اس کے بعد 7 دفعہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کیونکہ جہنم کے دروازے 7 ہیں اس لیے پھر 7 دفعہ آیا. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ جنت کے دروازے 8 ہیں تو جنت کے بعد جو ہے پھر 8 دفعہ آیا ہے. اچھا پھر اللہ نے آگے 2 جنتوں کا ذکر کیا ہے تو 2 جنتوں کے بعد بھی 8 دفعہ آیا ہے, تو اس لیے 31 دفعہ آیا ہے. تو ہر چیز میں حکمت ہے کہ 8 دفعہ عجائب خلق کے بعد آیا ہے, 7 دفعہ جہنم کے انواع عذاب کے بعد آیا ہے, اور 8 دفعہ عدد ثمانیۃ ابواب الجنہ کے نام پہ آیا ہے, اور پھر 8 دفعہ جنتین 2 جنتوں کی نعمتوں کے ذکر کے بعد آیا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 31 بار ذکر کیا ہے. واللہ اعلم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي لا حول ولا قوة الا بالله.
بھائی جن کو کتابیں نہیں ہیں اور وہ کتاب لینا چاہتے ہیں ذمہ داری سے، تو ان کو نام لکھوا دیں، تو پھر وہ کتابیں انشاءاللہ کسی اہل خیر کو کہہ کے آپ لوگوں کو منگوا دیں گے۔ جس بندے نے باقاعدہ تفسیر پڑھنی ہے اور باقاعدگی سے پھر وہ لائے گا، وہ اپنا نام لکھا دے، جس کو نہیں ہے ضرورت نہ صحیح۔ میری بہن بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ سالے کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی کہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا بھی پیدا نہ کرتا، آپ کے صدقے میں دنیا پیدا کی ہے۔ میرا بھائی یہ مشہور ایک کتابوں میں روایت لکھتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ آسمان و زمین بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح لولاک لما خلقت الخلق، لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف نہیں، اس سے بھی نیچے ہیں، یہ قابل حجت نہیں۔ تو عقیدے کے اندر تو میرا بھائی قرآن ہوتا ہے، عقیدے کے اندر تو وہ حدیث ہوتی ہے جو حدیث صحیح ہو اور قطعی ثبوت ہو، متواتر ہو، مشہور ہو، جس میں ذرا کے برابر بھی شبہ نہ ہو سکے۔ ان روایات کو تو بعض لوگوں نے موضوع لکھا ہے کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیثیں۔ تو ایسی چیزوں سے استدلال کرنا جو ہے یہ تو عجیب سی منطق ہے اور عجیب سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اچھا، اگر بفرض محال یہ ہو بھی تو اس سے کون سا صدقہ وسیلہ ثابت ہو گیا؟ یہ تو اللہ فرما رہے ہیں، تمہیں تو نہیں کہا کہ حضور کے صدقے سے مانگو، کیونکہ حضور کے صدقے سے دنیا بنی ہے۔ اگر بفرض محال علی سبیل التنزل بھی ہم مان لیں کہ بھئی حدیث ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک نظام ہے، اللہ کا آخری نبی آپ ہے، تو جب آخری نبی کو بھی پیدا نہ کرتے تو پہلے کیوں پیدا کرتے؟ اگر ہم اس کو مان لیں تو اس میں تو صدقہ وسیلہ تو ثابت نہیں ہوتا میرا بھائی۔ بات سمجھا کریں، اصل دماغ ہمارا یہ بن گیا ہے کہ ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم تو داڑھی مڈاتے رہیں، شرابیں پیتے رہیں۔ حضور کے صدقے میں اللہ بات، حضور کے صدقے میں اللہ بندے کو بخشے گا، تمہارے ہمارے جیسے بندروں کو تھوڑا بخشے گا، جنہوں نے اپنی شکلیں بھی بندروں جیسی بنا رکھی ہوں، جنہوں نے اپنی شکلیں جو ہیں کافروں جیسی بنا رکھی ہوں، انگریزوں جیسی بنا رکھی ہوں، رابطے میں گناہ ہوں، بس حضور کے صدقے میں معاف کر دو۔ یعنی حضور اسی لیے آئے تاکہ ہم گناہ کرتے رہیں۔ یہ تو پھر وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہو گیا نا۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہم جو کریں، کھائیں پیئیں، گناہ کریں، جو کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام بازی میں چڑھ گئے، ہمارا کفارہ دے گئے۔ اسی لیے تو ہر وقت وہ صلیب کا نشان بناتے ہیں نا، کوئی کام ہو تو صلیب کا نشان، کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے، بس ہمارا کام ہو گیا۔ یہ تو پھر مسلمانوں کا عقیدہ تو نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تو ٹھیک ٹھاک ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اچھا کام کرو گے ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی برا کام کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ ہم ہر بات میں شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ اسی مولوی کو ملیں گے نا، بڑا احسان کریں گے، ہاتھ ملائیں، حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کیوں یاد رکھے گا تمہیں بھائی؟ کوئی وجہ بھی بتاؤ نا، تمہیں کیوں یاد رکھے؟ بس تاکہ میں تو دعا بھی نہیں مانگوں گا نا، آپ دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی، حضرت آپ نے دعا کرنی ہے، کیوں میں تو دعا نہیں مانگنا چاہتا اللہ سے، مجھے تو اور بڑے کام ہیں نا۔ اللہ حکم دیتا ہے تم مجھ سے مانگو، یا کہتے ہیں لوگوں سے جا کے کہو ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو
امن یجیب المضطر اذا دعا، جب آدمی مضطر ہوتا ہے اس کی پکار کون سننے والا ہے؟ حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اولیاء میں گزرے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے کہا حضرت میں بڑی مصیبت میں ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تیری دعا منظور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، میری دعا منظور کرنے کا وعدہ تو نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی مضطر ہو تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، جاؤ اپنے خدا سے مانگو۔ جب تم دل سے چیخ کے مانگو گے رحمت آ جائے گی۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ایسے عقیدے ان چیزوں سے نہیں ثابت ہوتے۔ کسی نے عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد حلق کرا کے چلا گیا، دم پڑ گئی، صفا مروہ دوڑا ہی نہیں۔ وہ تو طواف کیا، سر مڑایا، گھر چلے گئے، ماشاءاللہ 1400 سال ہو گئے، ابھی تک امت کو عمرے کرنے کا پتہ نہیں لگا کہ بھی طواف بھی ہوتا ہے، طواف کے بعد صفا مروہ ہوتی ہے، اس کے بعد سر مڑانا ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے صفا مروہ نہیں دوڑا ہے تو ایک بکری بطور دم ادا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة أمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین